آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہی مسئلہ نحوست اس کو کلیئر کیا جائے گا کہ نحوست ایک تو ہوتی کیا ہے، اس کو ایجاد کرنے والے، اس عقیدے کو بنانے والے، یہ عقیدہ نکلا کہاں سے، اور پھر چلتا چلتا یہ ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر پہنچا کیسے۔ اس پورے کے پورے انشاءاللہ العزیز مسئلے کو آج کے خطبہ میں انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ نحوست کہتے ہیں جی بے برکتی، کہ کسی چیز کا یا کسی انسان کا یا کسی جگہ کا کہ جہاں سے اللہ رب العالمین اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اٹھا لے، اس کو کہا جاتا ہے جی نحوست۔ اور یہ 3 ٹرننگ پوائنٹ سے ہو کر یہ عقیدہ نحوست، یہ 3 مختلف زاویوں سے ہو کر یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر داخل ہوا ہے۔ سب سے پہلے بنیاد رکھنے والے، اس عقیدے کو ایجاد کرنے والے، عقیدہ نحوست، وہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر، سب سے پہلے اس زمین کے اوپر کسی انسان کو نحوست کا اور منحوس ہونے کا طعنہ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ النمل میں اس پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، توحید کی طرف بلایا۔ اب کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو ماننے والے، ایمان لانے والے بن گئے، اور کچھ لوگ اور لوگوں کی اکثریت وہ حضرت صالح علیہ السلام کی مخالف بن گئی۔ اب باپ اور بیٹا سامنے ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوئے، بھائی اپنے بھائی کا مخالف ہے، بیٹا اپنے باپ کا مخالف ہے، باپ اپنے بیٹے کا مخالف ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہ عقیدہ گڑھتی ہے، اور یہ طعنہ سب سے پہلا اس کائنات میں جو دیا گیا وہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیا گیا۔ کہنے لگے جی قالوا طیرنا بک وبمن معک، کیا اے صالح، ہم تو آپ کو اور آپ کے جو ماننے والے، جو آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے جو جانثار ہیں، ہم ان کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ نحوست، عقیدہ نحوست کی بنیاد اور ایجاد ہے۔ کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر ہم سب اکٹھے مل کر رہا کرتے تھے، باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا احترام کرتا تھا، لیکن آپ کے آنے کے بعد، آپ کی دعوت کے بعد، اب بھائی بھائی کا مخالف ہے، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا مخالف ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ تو اس وجہ سے قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، اور آپ کے جو جانثار، آپ کے جو ساتھی، ان کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ یہاں سے ابتدا ہوئی ہے جی۔ پھر یہ عقیدہ آگے نکل کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے آگے نکل کر قوم موسیٰ، بنی اسرائیل کے اندر فرعون کی قوم میں یہ عقیدہ ہے کہ دوسرے نمبر پر اس کائنات میں، اس روئے زمین پر جس نے کسی کو نحوست اور منحوس ہونے کا طعنہ دیا وہ فرعون تھا، کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے بنی اسرائیل تھے ان سے کہا، قرآن نے یہ بھی آیات 9 پارے کے اندر بیان کیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہ جب اس قوم پر، فرعون کی قوم پر کوئی خوشحالی آتی، بارشیں برستی اور وہ لوگ خوشحال ہوتے، کہتے جی لنا هَٰذِهِ، یہ سارے کا سارا جو حسن نظام ہے یہ ہمارا اپنے کارکردگی، یہ ہماری حسن کارکردگی ہے کہ ہمارے محنت کا نتیجہ ہے کہ اس زمین کے اوپر خوشحالی ہے۔ لیکن جب وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب خشک سالی آتی، پریشانی آتی اور قحط سالی آ جاتی، بارشیں ہونا بند ہو جاتی اور لوگ بھوک میں مبتلا ہوتے، تو پھر اپنا قصور نہیں نکالتے، تو کیا کہتے تھی یطیروا بموسیٰ ومن معہ، پھر وہ نحوست پکڑا کرتے تھے، منحوس کہا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، نعوذ باللہ۔ تو پہلی ایجاد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کی۔ پھر یہ عقیدہ چلتے ہوئے فرعون کے پاس پہنچا، فرعون کے پاس سے ہوتے ہوئے پھر یہ عقیدہ اس بنی اسرائیل کی قوم جس کا سورہ یاسین کے اندر تذکرہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، کہ ہم نے پہلے 2 انبیاء کرام کو بھیجا،
تو فکذبوہما، انہوں نے دونوں انبیاء کرام کو جھٹلا دیا، تو فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے نبی کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو اب وہ قوم والے وہی عقیدہ جس کو قوم سمود نے ایجاد کیا، فرعون نے اس عقیدے کو آگے بڑھایا، پھر یہ عقیدہ آیا اس قوم کے اندر۔ اب یہ بھی اپنے ان تینوں انبیاء کرام کو، تینوں نبیوں کو کہتے ہیں جی قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، کہ آپ کی نحوست وہ ہمارے اس خطے کے اوپر، ہمارے اس علاقے کے اوپر چھا گئی ہے۔ اب یہ جی عقیدہ نحوست قرآن نے جو ہمیں بتایا ہے، وہ سارے کا سارا دیکھیں کہ اس عقیدے کو ایجاد کرنے والے، اس عقیدے کو پھیلانے والے، اس عقیدے کو آگے لوگوں تک پہنچانے والے اور لوگوں کو تانا دینے والے، یہ سارے کے سارے کفار اور مشرکین تھے۔ تو پتہ چلے گا جی عقیدہ نحوست یہ ایجاد کہاں سے ہوا ہے، یہ آیا کہاں سے، یہ امت کے اندر یہ آیا کہاں سے۔ اور چونکہ اب کفار نے، مشرکین نے اس عقیدے کو ہوا دے دی تھی، اس عقیدے کو نکال دیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اسی عقیدے کے اوپر بنیاد رکھی۔ توجہ جی توجہ، یہ معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے، مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں اس کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ عقیدہ کفار کی ایجاد ہے، کہ اس کو ایجاد کرنے والے، تانے دینے والے وہ کافر تھے، اور انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو یہ تانے دیا کرتے تھے، ان کو منحوس کہا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ عقیدہ تو نکل گیا، عقیدہ تو بنا لیا گیا، اب اسی عقیدے کے اوپر اسلام نے، قرآن نے اور اللہ رب العالمین نے بھی بنیاد رکھ دی۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں مقامات پر، چاہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو، یا کہ فرعون ہو، یا کہ یہ سورہ یاسین کا مقام ہو، تینوں موقعوں کے اوپر اللہ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، یہ نبی اور ان کے ماننے والے، یہ نیک لوگ، یہ منحوس نہیں ہیں، یہ نحوست ان کے اندر نہیں ہے، بلکہ نحوست اور منحوس اصل میں یہ خود ہے۔ یہ کفار اور یہ مشرکین، شرکیہ عقیدہ رکھنے والے اور کفریہ عقیدہ رکھنے والے، دراصل یہ لوگ خود منحوس ہیں، یہ خود نحوست والے ہیں، لیکن یہ تانے دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جنہوں نے ایجاد کیا۔ پھر یہ عقیدہ چلتے چلتے یہ عقیدہ پہنچا جی ہمارے عرب کے اندر، یعنی ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں رسول اللہ کے زمانے سے پہلے، اور یہ عرب کے اندر جب یہ عقیدہ آیا، عقیدہ نحوست یعنی دوسرے لوگوں کو منحوس کہنا، یہ جب عرب کے اندر آیا تو پھر عرب والے صرف یہیں پر نہیں ٹھہرے، عرب والوں نے صرف نیک لوگوں کو نحوست کا تانا نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ایک اور سٹیپ طے کر دیا، انہوں نے نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو بھی منحوس ہونے کا تانا دیا، ایمان والوں کو بھی نحوست کے تانے دیے، ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ مہینوں کو بھی منحوس قرار دے دیا۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ ہمارا سفر کا جو مہینہ جا رہا ہے، یہ جاہلیت کے اندر عقیدہ آیا، انہوں نے سفر کے مہینے کو منحوس قرار دے دیا، انہوں نے الو کو منحوس قرار دے دیا، انہوں نے عورت کو، بیوی کو بھی منحوس قرار دے دیا، انہوں نے گھوڑے کو منحوس قرار دیا، ایک گھوڑا بھی منحوس ہوتا ہے، اور اسی طرح مکان کو، جس جگہ کے اوپر وہ رہتے تھے، رہائش پذیر تھے، ان کو بھی انہوں نے عقیدہ نحوست کے اندر ڈال دیا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی جی، سفر کا مہینہ، الو، عورت، بیوی، اور چوتھے نمبر پر مکان اور رہائش، اور پانچویں نمبر پر گھوڑا۔ اب یہ پانچ چیزوں نے جنہوں نے ایجاد کیا تو انہوں نے صرف انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو منحوس کہا تھا۔ جب یہ عقیدہ چلتے چلتے عرب کے اندر پہنچا، انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ پانچ چیزوں کو اور شامل کر دیا، پانچ چیزوں کو انہوں نے اور منحوس کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ اب پھر جب اسلام آیا، اسلام نے آ کر ان کے یہ عقیدہ نحوست اور یہ بد عقیدگی جو اس قوم کے اندر آ چکی تھی، اسلام نے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1993، 1993۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شؤم، کوئی نحوست نہیں ہوتی، یعنی اسلام نے اس عقیدے کی جڑ جو کہ نحوست تھی، اس جڑ کو ہی اکھاڑ پھینکا کہ لا شؤم، اسلام کے اندر کچھ بھی کوئی بھی چیز وہ منحوس اور نحوست نہیں ہوتی۔ انہوں نے بیوی کو، توجہ جی، انہوں نے بیوی کو منحوس کہا تھا،
گر کو منحوس کہا تھا، گھوڑے کو منحوس کہا تھا، اس کے مقابلے میں اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا۔ اسلام کہتا ہے جی، وہی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، اور یہ سلسلہ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی بھی اس حدیث کو لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقد یکون الیمن، اور ظالموں تم ان چیزوں کو منحوس کہتے ہو، حتیٰ کہ کبھی کبھی بہت زیادہ برکت وہ انہی تین چیزوں کے اندر ہوتی ہے کہ بیوی کے اندر اللہ رب العالمین کی بھی برکتیں نازل کر دیتے ہیں، اور گھر جہاں پر انسان رہتا ہے اس گھر کے اندر برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور گھوڑا یعنی کہ سواری جس کو انہوں نے منحوس کہا تھا، رسول اللہ نے فرمایا کبھی اس کے اندر بھی برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ جاہلیت کے اندر یہ تین چیزیں منحوس سمجھی جاتی تھیں، عورت یعنی کہ بیوی کی شکل میں، اور مکان جہاں پر وہ رہا کرتے تھے، اور گھوڑا یعنی کہ سواری۔ لیکن اسلام نے اس کے بالکل متضاد اور بالکل مخالف عقیدہ دیا کہ انہی تین چیزوں کے اندر تو برکت ہوتی ہے، لیکن اسلام نے بیلنس برابر کیا ہے کہ اگر یہی تین چیزیں اپنے حد سے کراس کر جائے تو پھر ان سے زیادہ نحوست والی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ مثلا بیوی، اگر انسان کو بیوی بری مل جائے، بد زبان مل جائے اور نکھٹو قسم کی بیوی مل جائے تو انسان کہتا ہے میری زندگی تے دنیا تے جہنم بن گئی۔ اب اگر بیوی نافرمان اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرنے والی ہو تو پھر وہی بیوی کے اندر نحوست آ جائے گی۔ لیکن اگر وہی بیوی اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہے، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہے، وہی بیوی پھر برکت والی بن جائے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جی آپ کی زندگی کے اندر آئے ہوں گے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں سے سنا ہے کہ یار جب تک شادی نہیں ہوئی تھی غریب تھے، لیکن جو ہی میری شادی ہوئی فلاں عورت وہ میری بیوی بنی، اللہ نے پھر ایسی برکتیں عطا کر دیں، اللہ نے ایسا مال عطا کر دیا کبھی کسی کی حاجت ہی نہیں رہی۔ ایسے آپ کو میں خود ان لوگوں سے ملا ہوں۔ تو یہ عورت بذات خود منحوس نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اعمال کے اندر نحوست آ جائے، وہ انشاءاللہ میں الگ آخر میں عرض کرتا ہوں، اگر اس کے اعمال کے اندر نحوست آ جائے پھر یہ منحوس ہو جائے گی۔ اسی طرح مکان، گھر اور سواری اگر آپ کو منزل مقصود کے اوپر پہنچا رہی ہے، یار اس سے برکت والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے گھر سے سواری لے کر نکلے، راستے میں گرمی کا موسم ہے، دھوپ سخت ہے، راستے میں جا کر گاڑی خراب ہو گئی، اب آپ کے یار ہے کی منحوست گلے پا لی، یہ کیا منحوست میرے گلے پڑ گئی۔ اگر وہ گاڑی آپ کو منزل مقصود، آپ کی جو منزل تھی اس تک آپ کو پہنچا رہی ہے، برکت والی، لیکن اگر وہی گاڑی آپ کو کھجر خراب کر رہی ہے، آپ کہیں گے یار یہ بڑی خراب گاڑی، اینو بیچو کوئی اور لے جاؤ۔ تو بذات خود ان چیزوں کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اسلام ان چیزوں کے اندر، بیوی کے اندر اور مکان کے اندر، سواری کے اندر نحوست نہیں مانتا، لیکن اگر یہ اپنی حد سے کراس کر جائیں، اپنی حد سے نکل جائیں تو پھر ان چیزوں کے اندر واقعتاً نحوست ہوتی ہے، جس کو میں انشاءاللہ آخر میں عرض بھی کروں گا۔ اسی طرح سفر کا مہینہ، اچھا آپ کے علم میں ہوگا، شاید آپ نے یہ بات سنی ہو کہ آخر یہ ان کو سفر کے مہینے سے کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ انہوں نے یہ منحوس بنانا ہی تھا تو کسی اور مہینے کو بنا لیتے، لیکن یہ خاص الخاص یہ سفر کے مہینے کے دشمن کیوں بنے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، توجہ کے ساتھ بات سمجھیے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ نے 12 مہینے بنائے، منہا اربعۃ حرم، سورہ التوبہ میں، کہ ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، 4 مہینے حرمت والے۔ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ، قتال، لڑائی جھگڑا، فساد، فتنہ وہ منع تھا، حتیٰ کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، لڑا نہیں کرتے تھے، جنگیں نہیں کیا کرتے تھے، جنگیں روک دیا کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے؟ توجہ سے بات سمجھیے گا، پھر آپ کو سفر کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ لوگ یہ سفر کے پیچھے کیوں پڑے تھے۔ 4 مہینے کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، یعنی شوال کے بعد، چھوٹی عید کے بعد جو اگلا مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ، تیسرے نمبر پر محرم، اور ایک جو حرمت والا مہینہ وہ رجب، وہ آگے جا کر آتا ہے۔ یہ 3 مہینے حرمت والے لگاتار تھے۔ ان 3 مہینوں میں وہ لڑا نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کیا کرتے تھے، فتنہ اور فساد سے بچا کرتے تھے، لیکن جو ہی جب یہ 3 مہینے ختم ہو جاتے سفر کا مہینہ شروع ہوتا، لا بھی آ جاؤ سارے ڈنڈے روٹے اپنے ہاتھ بدل لیے۔ وہ اس وجہ سے
کہ 3 مہینے تک انہوں نے صبر کیا ہوتا تھا، وہ ساری کی سارا غبار اکٹھا ہوا ہوتا تھا 3 مہینوں کا. جب جو ہی یہ 3 مہینے حرمت والے گزرتے اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا، سارے اپنی تلواریں لے کر، نیزے لے کر، تیر لے کر نکل آتے، آ جاؤ بھی اب آؤ سارے بدلے، وہ 3 مہینوں کے جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں اب آؤ بدلے لے. تو گھر کے اندر گھر خالی ہو جاتے، ویران ہو جاتے، اور وہاں پر پھر لاشیں گرتی، خون بہتے، جنگیں ہوتی، تلواریں چلتی، قتل و غارت ہوتی. اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس کہا جاتا تھا، سفر المکان، کہ مکان پائی خالی ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے جنگ سے نکل گئے، 3 مہینے انہوں نے انتظار کیا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اس مہینے کو منحوس کہا گیا. اور یہ جاہلیت کی رسم تھی، جو کہ رسم چلتی چلتی اسلام تک پہنچی، اسلام نے اس کو اکھاڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرہ، نہ ہی کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی نحوست ہوتی ہے، ولا حامہ، اور نہ ہی کوئی الو منحوس ہوتا ہے، ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے. دوسری جو وجہ جو اس سفر کے بارے میں مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، اس وجہ سے لوگ اس کو سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بھی بات غلط ہے. یہ رسول اللہ خود بتا کر گئے کہ سفر منحوس نہیں ہوتا. تیسری جو وجہ، تیسری ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں، من بشرانی بخروج سفر، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری دی، کہ سفر کا مہینہ گزر گیا، تو بشرتہ بالجنہ، میں اس کے جنت کی خوشخبری سناؤں گا. یہ حدیث جی من گڑت ہے. اس حدیث کے من گڑت اور موضوع ہونے کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اس حدیث کو بریلوی علماء نے من گڑت کہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس حدیث کو بریلوی علماء من گڑت اور موضوع کہہ رہے ہیں وہ کتنی من گڑت ہوگی. تو اس لیے یہ 3 وجہ تھی کہ جس وجہ کی بنیاد کے اوپر سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج کے تک اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. لیکن اسلام نے اس عقیدے کو اکھاڑا ہے کہ نہ کوئی سفر، نہ کوئی نحوست، نہ ہی کوئی الو منحوس ہوتا ہے، بلکہ اسلام تو برکت کا، اسلام تو خیر خواہی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ تھا جی. پہلے عقیدہ یہ گڑا گیا کفار کی طرف سے، پھر یہ عقیدہ جاہلیت عرب کے اندر پہنچا. اب تیسرا پوائنٹ، تیسری ٹرننگ اس کی ہوئی ہے جی، جاہلیت سے، عرب سے، پھر یہ عقیدہ پہنچا جی ہمارے بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر. پھر ظاہر بات ہے جی، ہم لوگ، آپ اور میں، یہ ہم ہندوؤں سے نکل کر آئے ہیں، تو اگرچہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ہمارا کلچر وہ مسلمان نہیں ہوا. ہمارا کلچر آج بھی وہ ہندوؤں کا کلچر ہے. ہماری شادیاں دیکھ لیں، یہ مہندی کی رسم اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر رسمیں، یہ کہاں سے نکلی ہیں؟ اسلام کے اندر تو نہیں تھی، یہ کہاں سے نکلی ہیں؟ ہمارے جنازے دیکھ لیں، ہمارے طلاق دیکھ لیں، اور جتنے بھی ہماری زندگی کے خوشی غمی کے معاملات دیکھ لیں، وہ ہمارا کلچر ہندو ہی ہے. ہم مسلمان کلمہ پڑھ لیا، مگر نہ ہمارا کلچر ابھی بھی ہندو ہی ہے. ہم کلچری طور پر ہم آزاد نہیں ہیں. تو بہرحال اب یہ عقیدہ نحوست بر صغیر کے اندر پہنچا. تو ظاہر بات ہے جی، پھر جب یہ آپ کو پتہ بر صغیر میں جب بھی کوئی چیز آئی نا، پھر انہوں نے بڑھا چڑھا کر پیش کی. انہوں نے اسی 5 چیزوں کے اوپر نہیں کہا، انہوں نے کہا جی لو جی اسی اپنی طرف سے بھی ایڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے راستے سے کالی بلی گزر گئی آپ کا سفر منحوس ہوگا. انہوں نے کالی بلی کو بھی منحوس قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی اگر آپ کے گھر کی چھت پہ اگر کوا بولے تو تب بھی آپ کا گھر منحوس ہے، کوئی مہمان آنا لے. اسی طرح جی اگر آٹا گھونتے ہوئے گر جائے آپ نحوست. اسی طرح اگر دودھ وہ گر جائے ابھی کوئی قتل ہونے والا ہے یا کوئی مرنے والا ہے. اور اس طرح کے توہمات، شام کو آپ نے جھاڑو نہیں دینا ورنہ گھر کے اندر نحوست ہوتی ہے، شام کو آپ نے ناخن نہیں کاٹنے ورنہ نحوست ہوتی ہے. اور اگر اس نحوست کو آپ نے دور کرنا ہے تو دکان میں، مکان میں آپ کو والی لگا لیں. اور اسی طرح یہ سر جمعرات کو آپ کے گھر کے اندر جو آپ کے مرے ہوئے ان کی روحیں آتی ہیں. اگر آپ نے جمعرات کی 11ویں کی کھانا نہ بنایا، 11ویں کی کھیر نہ پکائی تو آپ کے گھر کے اندر نحوست ہوگی. کتنی زیادہ نحوست، کہاں سے یہ عقیدہ چڑھا تھا، کہاں پہ پہنچا، بر صغیر کے اندر آ کر کتنی زیادہ نحوست پھیلا دی گئی. جبکہ اسلام نے اس سارے کے سارے عقیدے کو ایک حدیث کے ساتھ ختم کر دیا. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ردته الطیارۃ من حاجۃ، توجہ جی توجہ، من ردته الطیارۃ، کہ جس شخص کو نحوست کی وجہ سے
نحوست کی وجہ سے وہ اپنے کام سے رک گیا، اس نے شرک کیا۔ مثلا آپ گھر سے باہر نکلے، سامنے سے ایک کالی بلی آئی، آپ کا راستہ کاٹ گئی، آپ نے کہا وہ تیری خیر، آج کا دن ہی نہیں چنگا نکلنا، آج کا دن خراب ہے، آپ وہاں سے اپنے کام کیے بغیر آپ واپس آ گئے۔ شریعت اسلام کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کی حدیث کہتی ہے آپ جو واپس آئے ہیں آپ نے یہ شرک کیا ہے۔ من ردتہ الطیرۃ، جو کوئی بندہ نحوست کی وجہ سے اپنی حاجت سے اپنے کام سے واپس آ گیا، اس نے فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ آپ گئے، آگے سے آپ کو کوئی بندہ ایسا مل گیا، کہا او یار صبح صبح تیری بوتی دیکھ لی، دن پتہ نہیں کس طرح لنگنا، صبح صبح تو متھے لگ گیا، پتہ نہیں دن کیسی طرح کا گزرنا ہے، آپ نے دکان بند کر دی، گھر میں آ گئے، یارو بندہ متھے لگ گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان کی وجہ سے اپنے کام کو روک دیا، آپ نے شرک والا معاملہ کیا۔ لہٰذا اس کا کفارہ بھی پھر رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی اس طرح کا گناہ ہو جائے کہ ہم نے اس طرح کا کوئی معاملہ جاہلیت میں کیا ہو کہ بلی کے کاٹنے کی وجہ سے، کتے کے کاٹنے کی وجہ سے، کسی انسان کے دیکھنے کی وجہ سے ہم نے منحوس سمجھا ہو کسی کو، تو پھر ہم کیا کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ کہنا اللہم لا خیر الا خیرک، کہ یا ربی خیر صرف اور صرف آپ ہی کی طرف سے ہے، اور یا ربی ولا طیر الا طیرک، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے سوائے یا ربی جو کہ آپ کے سامنے اپنے عمل کی وجہ سے منحوس ہو جائے۔ یہ دعا پڑھ کے اگر آپ نے اپنی زندگی کا کفارہ ادا کر دیا تو آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہاں تک تھا جی عقیدہ نحوست، کہ اسلام نے نحوست کے عقیدے کو نہیں مانا، لیکن آپ آ جائیں جی 6 ایسی چیزیں ہیں، 6 ایسی چیزیں، ٹائم کم ہے، 6 ایسی چیزیں میں مختصر اشارہ کر دوں گا، 6 ایسی چیزیں جن کو اسلام نے بھی منحوس مانا ہے، جن کو اسلام نے بھی کہا ہے کہ یہ منحوس ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز سر شرک، مشرک، اسلام نے اس شرک کو اور مشرک کو اسلام نے بھی منحوس مانا ہے۔ قرآن میں ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، اور مشرک تو نجس اور پلید ہوتا ہے، اس کی پلیدگی اتنی ہے، اس کی نحوست اتنی ہے کہ قرآن نے کہا ہے جی کہ یہ اگر زندہ ہو تو فلا یقرب المسجد الحرام، اس بدبخت کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا، اور اگر مر جائے تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دیا۔ تو شرک جی شرک سر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ایک ذرہ برابر بھی نرمی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے جو سخت سے سخت کلام جو فرمایا ہے نا جی، وہ شرک کے بارے میں فرمایا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں اللہ ہر جگہ پر مغفرت معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، لیکن جب شرک کی باری آئی، جب مشرک کی باری آئی تو رب العالمین کا کلام دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ سر قرآن میں یہ واحد جگہ ہے جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ لا یغفر، کہ اللہ معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے کو، باقی اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہاں پر توجہ کے ساتھ ایک ذرا پوائنٹ نوٹ کیجئے، شرک کرنے والا جو کہ کسی بابے بزرگ دربار مزار قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کا اتنا غصہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا قہر اتنا ہے، اللہ فرماتے ہیں تیری مغفرت نہیں ہونی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ شرک کرنے والے کے اوپر اللہ نے جنت حرام قرار دی۔ اور یار اس کے اوپر اللہ کا کتنا غصہ ہوگا جو کہ شرک کروا رہا ہے۔ کیوں جی اس چیز کے اوپر ذرا غور کیجیے کہ ایک سجدہ کر رہا ہے کسی بابے کو، اللہ فرماتے ہیں یہ سجدہ کرنے والے کی بخشش کوئی نہیں، اور جو بابا سامنے سجدہ کروا رہا ہے اس بابے کے اوپر اللہ کو کتنا غصہ ہوگا۔ اس لیے اس شرک کے معاملے میں اتنی نفرت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ڈالیں تاکہ آپ کے بچے وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوں، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کے شرک نہ کرنا، چاہے تجھے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے آگ کے اندر ڈال کر تجھے جلا دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو ہم کیسے اپنے بچوں کے اندر شرک کی نفرت کوٹ کوٹ کے ڈالیں، ان کو بتائیں، جب آپ کے بچے پوچھیں آپ سے ابا جی فرعون دیکھنا ہے کہ ابو جی ہم نے فرعون دیکھنا ہے، ان کو کہیں ہم مرا ہوا فرعون نہیں دکھاتے، آؤ ہم آپ کو زندہ فرعون دکھاتے، کسی دربار کے اوپر کسی مزار کے اوپر لے جا کر وہ بابا دکھائیں ان کو کہ جو بابا اپنے سامنے سجدے کروا رہا ہے، ان کو کہیں آپ اے فرعون ہی، وہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اور یہ امت محمدیہ کا فرعون ہے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے جو میری طرح کھانے کا محتاج ہو، جو میری طرح پیشاب پخانے کا محتاج ہو، جو میری طرح نیند کا محتاج ہو، جس کو میری طرح مرنے کے بعد اس کے جسم کے اوپر کیڑے پڑیں گے اور اس کا جسم بھی اسی طرح مٹی ہوگا، کیسے میری عقل کیسے مانتی کہ میں اس کے سامنے اپنی عزت والی جگہ رکھ دوں؟ میری نہیں عقل مانتی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دکھائیں یہ اس امت کے فرعون ہیں،
کہ جنہوں نے اس امت کو رب کے سے توڑ کر اپنے سامنے جھکا رہے. فرعون بھی یہی کرتا تھا نا, فرعون بھی لوگوں کو اپنے سامنے جھکواتا تھا. یہ بھی فرعون ہی ہے اس امت کے, ان کو بھی فرعون ہی کہا کرے. تو بہرحال جی, پہلا جس کو اسلام نے منحوس اور نحوست کا عقیدہ جس کے اندر مانا ہے وہ مشرک اور شرک ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستان کے حالات کیوں نہیں درست ہوتے, مہنگائی کیوں نہیں جاتی, اور یہاں پر شرک کے جو اڈے تم نے پالے ہوئے ہیں, جب تک اس شرک کے اڈوں کو یہاں سے ختم نہیں کیا جاتا, آج دیکھ لیں جتنے بھی ممالک خوشحال ہیں. ایک وہ ویڈیو بھی آتی ہے نا, ایک وہ نوجوان سے نام پتہ نہیں اس کا کیا ہے, اب وہ باتیں تو ایسی کرتا ہے لیکن اس کی باتیں بڑی دل کو لگنے والی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یار میں حیران ہوں کہ سارے مشکل کشا, حاجت روا, ڈبیاں تارنے والے وہ سارے یہاں پر پاکستان کے اندر ہے, لیکن حالات بھی سارے سے بدتر وہ پاکستان کے اندر. اور جہاں پر دربار مزار یہ بابے بزرگ نہیں ہیں, سعودیہ, وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. بہرحال جی, مشرک یہ اسلام کے نزدیک انتہائی منحوس ہے. دوسرے نمبر پر جی بے نماز. لوگ کہتے ہیں ساڑھے نا ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے, کمائی کے اندر برکت نہیں ہے, جو کماتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, بیماریوں کے اندر لگ جاتا ہے. اور سب سے بڑی نحوست وہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہے, جو آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی, آپ کا والد, آپ کی والدہ, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی جو نماز نہیں پڑھتی, سر وہ نحوست ہے, اس کی وجہ سے آپ کی گھر کے اندر بے برکتی ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اے کاش کہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, تو کیا ہوتا, آسمان سے ان کے لیے برکتیں نازل ہوتی, زمین سے ان کے لیے برکتیں نکلتی. لیکن کیا ہوا, وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا, ان ظالموں نے جھٹلایا, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, تو پھر ہم نے ان کو اس عذاب کے اندر, تنگ دستی کے اندر, خشک سالی کے اندر, ان کے گھروں سے برکت کو اٹھا لیا, ان کے محلوں سے, ان کے علاقوں سے برکت کو اٹھا لیا گیا. بہرحال جی وقت مکمل ہو گیا, یہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس عنوان کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا کہ 3 اور 4 چیزیں وہ کون کون سی. مختصر طور پر سن لیں, گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو, سر وہ نحوس ہے, منحوس ہے, اس سے بھی گھر کے اندر برکتیں نازل نہیں ہوتی. انسان نے مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں, مونچھاں والا پائی, وہ مونچھیں بڑی رکھنے کی وجہ سے بھی برکت نہیں ہوتی. یہ بھی مونچھیں بڑی رکھنا, یہ بھی اسلام اس کو منحوس مانتا ہے. اسی طرح گھر کے اندر قرآن پڑھا تلاوت نہیں ہوتی, وہ گھر بھی منحوس اور نحوست والا ہے جس گھر کے اندر تلاوت نہیں ہوتی. اسی طرح اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا, یہ بھی نحوست کی علامت ہے, اس کو بھی اسلام نے منحوس مانا ہے. دلائل اور احادیث ساری کی ساری موجود ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس عنوان کو